ایک ایسے وقت میں جب خلیج عرب کا سیکیورٹی منظرنامہ تیزی سے بدل رہا ہے، کویت نے پاکستان کے ساتھ برسوں پرانے دفاعی تعاون کے معاہدے کو شاہی فرمان کے ذریعے باضابطہ قانونی حیثیت دے دی ہے۔ یہ پیش رفت محض ایک سفارتی کارروائی نہیں ہے، بلکہ خطے میں بدلتی ہوئی ترجیحات، نئی دفاعی شراکت داریوں اور سیکیورٹی توازن کی جانب ایک اہم اشارہ قرار دی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں کویتی وزیر خارجہ کی اعلیٰ سطحی ملاقاتوں دفاعی تعاون کے نئے فریم ورک اور دونوں ممالک کے درمیان فوجی تربیت، ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس اور صلاحیت سازی کے شعبوں میں تعاون نے ایک بار پھر پاک کویت تعلقات کو مرکز بحث بنا دیا ہے۔ 3 سال قبل طے پانے والا یہ معاہدہ ایسے وقت میں فعال ہوا ہے جب خلیجی ممالک اپنی سلامتی کے لیے روایتی شراکت داروں کے ساتھ ساتھ نئے دفاعی روابط کو بھی اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ معاہدہ باہمی تعاون، تربیت، لاجسٹکس، دفاعی صنعت اور ادارہ جاتی روابط کو مضبوط بنانے کا ایک جامع منصوبہ ہے، جو پاکستان کے خلیجی کردار اور خطے میں ابھرتی ہوئی سفارتی اور دفاعی محرکات کی نئی تصویر پیش کرتا ہے۔ آج کے ویلاگ میں اس معاہدے پر تفصیلی بات کریں گے اور آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اور یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ میں کیا کردار ادا کرے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ویلاگز اور میں ہوں فرزانہ صدیق۔ تو ویورز، پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کے معاہدے کی شاہی فرمان کے ذریعے منظوری کے چند ہی دن بعد کویت کے وزیر خارجہ جبار الاحمد الصباح نے اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقاتیں کی ہیں۔ کویت نے پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کے 3 سال بعد اسے اپنے قانون کا حصہ بنایا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ یہ معاہدہ دونوں برادر ممالک کے درمیان دیرینہ دفاعی شراکت داری میں ایک اور اہم سنگ میل ہے، جس کی بنیاد 1980 کی دہائی کے اوائل میں پڑی تھی۔ یہ معاہدہ دفاعی تعاون کے فروغ کے لیے ایک جامع ادارہ جاتی فریم ورک فراہم کرتا ہے، جس میں فوجی تربیت اور تعلیم، مشترکہ مشقیں اور باہمی اتفاق سے طے شدہ تعاون کے دیگر شعبے بھی شامل ہیں۔ یہ دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان ادارہ جاتی روابط کو مزید مستحکم کرے گا اور پاکستان اور کویت کے درمیان دیرینہ دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ کویت واپسی سے قبل کویتی وزیر خارجہ جبار الاحمد الصباح نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات کی تھی۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ کویت کے وزیر خارجہ نے پاکستان کی حمایت، علاقائی امن و استحکام کے لیے تعمیری کردار اور دونوں ممالک کے درمیان قائم گہرے برادرانہ تعلقات کو سراہا ہے۔ اس سے قبل کویت میں پاکستان کے سفیر ظفر اقبال نے کویتی اخبار الجریدہ کو دیے ایک انٹرویو میں یہ بتایا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ معاہدہ جون 2023 میں طے پایا تھا، جسے فرمان جاری کر کے اب منظور کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ باہمی مفاہمت، پیشہ ورانہ تعاون اور صلاحیت سازی کے بارے میں ہے۔ ناظرین، پاک کویت دفاعی تعاون معاہدے کی 12 شقیں ہیں جو دفاع کے مختلف شعبوں میں تعاون سے متعلق ہیں۔ پہلی شق کے مطابق معاہدے کا مقصد دفاع اور مسلح افواج کی تربیت کے شعبوں میں تعاون کی بنیادوں کا تعین کرنا ہے، جو مقامی قوانین اور ضوابط کے مطابق اور ان کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے تحت انجام دیا جائے گا۔ دوسری شق میں مختلف شعبوں میں تعاون کا ذکر ہے، جیسے فوجی تربیت اور لاجسٹکس، اہلکاروں اور مہارت کا تبادلہ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اور کویت ٹیکنالوجی اور فوجی انٹیلیجنس کے شعبوں میں تعاون کریں گے۔ دفاعی تعاون معاہدے کی تیسری شق میں عمل درآمد کے اصول وضع کیے گئے ہیں، جس کے تحت دونوں ملکوں کے باہمی مفاد اور ضروریات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں فریقین مشترکہ سرگرمیوں کے لیے عمل درآمد کے سالانہ منصوبے بنائیں گے۔ چوتھی شق میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کی وزارت دفاع معاہدے پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہوگی۔ پانچویں شق میں مشترکہ فوجی کمیٹی کے قیام کا ذکر ہے، جس کے سالانہ اجلاس ہوں گے۔ چھٹی شق مشترکہ سرگرمیوں سے متعلق حساس معلومات کو خفیہ رکھنے، جبکہ ساتویں شق انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے بارے میں ہے۔ آٹھویں شق مالیاتی انتظام کے بارے میں ہے۔ اس معاہدے کی 9ویں شق اہمیت کی حامل ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ کسی بھی فریق کے ان حقوق یا ذمہ داریوں پر اثر انداز نہیں ہوگا جو دیگر بین الاقوامی معاہدوں کے تحت ان پر عائد ہوتے ہیں۔
10वीं शिक के मुताबिक अगर मुआहदे की दफात की तशरीह या फिर उनके इत्तलाक के हवाले से कोई तनाज़ा पैदा होता है तो उसे दोनों फरीकैन के दरमियान बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए खुश उसलूबी से ही हल किया जाएगा। इस तनाज़े को तस्फिये के लिए किसी तीसरे फरीक या किसी मुकामी या फिर बैनुल अक़वामी अदालत के सुपुर्द नहीं किया जाएगा। तनाज़े के तस्फिये के दौरान दोनों फरीक इस मुआहदे के तहत अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करते रहेंगे, सवाए उन जिम्मेदारियों के जो तनाज़े या इख्तलाफ का मौजू होंगी। 11वीं शिक के मुताबिक इस मुआहदे में किसी भी वक्त दोनों फरीकों की तहरीरी रजामंदी से तरमीम की जा सकती है, जबकि 12वीं और आखिरी शिक के मुताबिक मुआहदे के नफाज, उसके खात्मे के तरीक़ाकार, उसकी मुद्दत और तजदीद से मुतल्लिक हतमी दफात का जायज़ा लिया गया है। इसमें कहा गया है चूँकि ये मुआहदा दोनों फरीकैन के मुफादात में है, लिहाजा ये अरब और बैनुल अक़वामी शोबों में रियासत कुवैत की जिम्मेदारियों से मुतसादम नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में दिफाई मामलात में ताउन और सलामती से मुतल्लिक बाहमी दिफा के स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ बैरूनी जारहियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। नाज़रीन, अप्रैल 2026 के दौरान सऊदी अरब की वज़ारत दिफा ने यह बताया था कि बाहमी दिफा के अज़्म के तहत पाकिस्तान से एक फ़ौजी दस्ता मशरक़ी खित्ते में वाक़िया शाह अब्दुल अज़ीज़ फ़िज़ाई अड्डे पर पहुंचा है, जिसमें पाकिस्तानी फ़िज़ाइया का लड़ाका तैयारा और मौवन तैयारे भी शामिल हैं। मगर अब कुवैत के साथ पाकिस्तान ने फ़ौजी ताउन का मुआहदा तय किया है, जिसमें ऐसी कोई शिक शामिल नहीं कि ये एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर की जाएगी, बल्कि इसमें दूसरी शिक के जरिए ताउन के शोबे वज़ा किए गए हैं, जैसे कि फ़ौजी तरबियत, लॉजिस्टिक्स, महारत का तबादला, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, दिफाई सनत और मीडिया वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान होने वाले इस दिफाई ताउन के मुआहदे के बारे में दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर महमूद शाह ने यह कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसमें तो बड़े वाज़ेह अंदाज में दोनों जानिब से ये कहा गया है कि अगर सऊदी अरब पर किसी भी जानिब से हमला होता है तो उसे पाकिस्तान पर, और अगर पाकिस्तान पर किसी भी जानिब से हमला होता है तो उसे सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। उनका मजीद ये कहना था कि अब अगर पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान होने वाले दिफाई ताउन के मुआहदे की बात करें तो उसमें दोनों जानिब से ऐसा नहीं कहा गया है, जबकि इसमें फ़ौजी तरबियत, लॉजिस्टिक्स, महारत का तबादला, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और दिफाई सनत के फ़रोग की बात की गई है। 28 फरवरी से शुरू होने वाली ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग के दौरान जवाबी कार्रवाइयों में कई खलीजी ममालिक निशाना बने हैं। ईरान ने 12 बहरीन और कुवैत में अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। ये वो ममालिक हैं जहां अमरीकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, जबकि कुवैती फ़ौज कई बार ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाने का ऐलान कर चुकी है। कई मुबस्सिरीन की राय ये है कि ईरान और अमरीका के दरमियान सालिस इस्लामाबाद का किरदार खित्ते में अमन व सलामती के क़याम के हवाले से भी बढ़ गया है। कुवैत समेत दीगर खलीजी ममालिक ईरानी हमलों की जद में आ रहे हैं। सिंगापुर में मुकीम सिक्योरिटी उमूर पर गहरी नज़र रखने वाले मुहक्किक अब्दुल बासित ये कहते हैं कि खित्ते में अमरीका का जियोपॉलिटिकल असर व रसूख कमज़ोर हुआ है। अमरीका की तरफ से दी गई सिक्योरिटी की ज़मानत पर खलीजी रियासतों का एतमाद डगमगा रहा है। वो इस जानिब इशारा करते हैं कि अमरीकी कार्रवाइयों के बावजूद ईरान में रजीम चेंज तो किया है, आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली भी मुमकिन नहीं हो सकी। वो कहते हैं कि दोहा में हमास की क़यादत पर इसराइली हमला भी टर्निंग पॉइंट था। आप उन्हें मज़ीद फ़ौजी सामान खरीदने को कहते हैं, लेकिन उससे सिक्योरिटी बेहतर नहीं होती है। ये बाहमी तौर पर दी गई ज़मानत से ही मुमकिन हो सकती है। अब्दुल बासित ये कहते हैं कि खलीज में अपने अपने दिफा के लिए बाहमी और सैफरी शराकतदारियाँ कायम की जा रही हैं, जिसमें सऊदी और अमरीकी रजामंदी भी शामिल है, और ये एक नए रीजनल ऑर्डर की शुरुआत है। उनके बकौल एक सिर्फ अमरीका अपना बोझ कम करना चाहता है तो दूसरी तरफ तनाव के इस माहौल में खलीजी ममालिक बीजिंग की हिकमत अमली भी अपना रहे हैं, जिसमें आप खतरे को कम करने के लिए एक से ज़्यादा शराकतदारियाँ कायम करते हैं और अपने ताल्लुकात में तवाज़ुन भी लाते हैं। तज्ज़ियाकारों की राय में मशरिक़ वस्ता में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के नए ऑर्डर के लिए सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र जैसे ममालिक मुतहरिक हैं। तो पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान 3 साल पुराने मुआहदे पर फरमान जारी क्यों हुआ है? इस सवाल पर अब्दुल बासित ये कहते हैं कि ये इत्तेहाद पहले गैर फाल शक्ल में मौजूद था, जिसे सरकारी शक्ल देकर एक पैगाम भेजा जा रहा है। ताहम वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान उसकी लड़ाई नहीं लड़ेगा, बल्कि उसे फौजी सामान और तरबियत फराहम करेगा और तनाव में कमी के लिए मदद करता रहेगा। जबकि वो कहते हैं कि कुवैत ने एक तरह से ये इशारा दिया है कि वो मौजूदा हालात में
اپنی ترجیحات تبدیل کر رہا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار عبدالباسط کی رائے میں کویت بھی سعودی عرب کی طرح پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت کے طور پر تسلیم کرتا ہے، جبکہ ان شراکت داریوں سے پاکستان کو تیل، سرمایہ کاری اور ملازمتیں حاصل ہو سکتی ہیں جو اس سے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو مضبوط کریں گی۔ تو ناظرین، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمود شاہ نے اس معاہدے کو خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال سے جوڑا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 2025 کی 4 روزہ فوجی لڑائی نے پاکستان کی ساکھ کو بہتر بنایا ہے، اور اسی لیے خطے کے کئی ممالک نے پاکستان کے ساتھ تعلقات اور معاہدے بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ کینیڈا میں مقیم دفاعی امور کے تجزیہ کار بلال خان کا یہ خیال ہے کہ فی الحال ہم کئی بیانات اور معاہدے دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی بھی جانب سے حقیقی تعاون کا کوئی واضح بہاؤ نظر نہیں آتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک طرف خلیجی ممالک کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کرے گا اور خلیجی ممالک قرضوں کی تجدید میں مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کتنا کچھ ایران جنگ سے پہلے کی صورتحال سے مختلف ہے۔ ان کا خیال ہے کہ خلیجی ممالک اور پاکستان دونوں اپنے اہم داخلی شراکت داروں سے مخاطب ہیں۔ کویت اپنے اہم شراکت داروں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے سیکیورٹی تعلقات کو متنوع بنا رہا ہے، اور پاکستان تاریخی طور پر ایک قابل اعتماد نام ہے۔ ویئرز، یہ معاہدہ صرف 2 ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کی ایک دستاویز نہیں ہے، بلکہ بدلتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں نئی سفارتی ترجیحات، سیکیورٹی شراکت داریوں اور علاقائی توازن کی ایک جھلک بھی ہے۔ آنے والے وقت میں یہ واضح ہوگا کہ پاک کویت تعاون صرف تربیت اور دفاعی روابط تک محدود رہتا ہے یا پھر خطے کے بدلتے ہوئے حالات میں ایک بڑے اسٹریٹجک کردار کی بنیاد بنتا ہے۔ پاک کویت دفاعی تعاون کا یہ نیا باب خطے کی بدلتی سیاست میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ آج کے ولاگ سے بس اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔